بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اردو سٹوری اسٹوڈیو میں خوش آمدید۔ اپنی شادی ہوتے ہی میں نے 10 گھنٹے بس کا سفر کر کے سسرالی گاؤں پہنچی تھی۔ دلہن بنے رخصت ہوتے ہی مجھے بس کا سفر کرنا پڑا۔ پورا سفر میں نے خاموشی کے ساتھ کیا تھا۔ گاؤں میں سسرالی گھر پہنچ کر مجھے کمرے میں بٹھا دیا گیا۔ میں ایک BA پاس لڑکی تھی۔ میری شادی گاؤں کے کسان کے ساتھ کر دی گئی۔ تکلیف پھوٹ کر نہ روتی اور کیا کرتی۔ میرے دل میں میرا شوہر غلام محمد میرے کمرے میں آیا تھا تو میرے چہرے پر حد درجہ ناگواری سی چھا گئی تھی۔ میں نے اس پر ایک اچٹتی سی نظر ڈال کر ہٹا لی تھی۔ سفید شلوار قمیض پہنے، اس پر بڑی بڑی مونچھیں، مسکرانے پر بتیسی پوری سا لگ رہا نظر آ رہی تھی۔ وہ آ کر میرے پاس بیٹھ گیا۔ وہ کچھ دیر مجھے محویت سے دیکھنے لگا۔ اس کا یوں دیکھنا بھی مجھے برا سا لگ رہا تھا۔ وہ مجھے ایک آنکھ بھی نہیں بھا رہا تھا۔ مجھ سے کہنے لگا، میں بہت خوش قسمت ہوں جو مجھے آپ جیسے خوبصورت اور پڑھی لکھی بیوی ملی ہے۔ میں نے اس کی بات سن کر ایک تیکھی نظر ان پر ڈالی اور کہا، میں بدقسمت ہوں جو مجھے تم جیسا ان پڑھ، گوار، جاہل، پینڈو سا شوہر ملا ہے۔ میری بات سن کر اس کے چہرے کی رنگت بدل گئی تھی۔ کچھ وہ تھا بھی سانولا، اس کے آگے کے 2 دانت بھی باہر دکھائی دیتے تھے۔ وہ شاید مجھ سے کھری کھری باتیں سننے کی توقع نہیں تھی۔ میرے اندر تو پہلے سے زہر بھرا ہوا تھا۔ میرے ماں باپ نے میرے لاکھ منع کرنے کے باوجود میری شادی میرے خالہ کے بیٹے سے کر دی جو گاؤں میں کسان تھا۔ والدین کا کہنا تھا، لڑکا شریف ہے، نیک ہے اور کماتا بھی اچھا ہے، تم اس کے ساتھ خوش رہو گی۔ لیکن کیا خوشی کا دار و مدار نیک اور اچھے کمانے تک محدود ہوتی ہے؟ کیا میرے دل کی خوشی کوئی اہمیت نہیں رکھتی؟ میرے اندر منفی سوچوں کی یلغار سا بھرا پڑا تھا۔ ایسی جلن تھی، میرا لہجہ، میرے الفاظ میرے اختیار میں نہ تھے۔ میرا جی چاہ رہا تھا میں غلام محمد پر اپنے اندر کی ساری بھڑاس نکال دوں۔ میری بات سن کر وہ حیرت سے مجھے تکتے جا رہا تھا۔ پھر کہنے لگا، کیا بات ہے زارا، کیا خالہ نے تمہاری شادی کی چیزیں مرضی سے لینے نہیں دی؟ اسے لگا جیسے بچپن میں میری والدہ پسند کی چیزیں لینے کی بجائے مجھے پر اپنی پسند مسلط کرتی تھی اور میں بعد میں اپنا غبار سب کے ساتھ نکالتی تھی۔ اب بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ میں نے سخت تیور اپنا لیے تھے۔ اگر چیزوں کی ہوتی شاید میں صبر کر لیتی۔ اسے کہا، آئینے میں جا کر اپنی شکل دیکھو۔ کیا تم اس قابل ہو کہ میں تمہارے ساتھ زندگی گزار سکوں؟ نہ تمہارے پاس اچھی شکل و صورت ہے، نہ ہی اعلیٰ تعلیم۔ میرے گھر والوں نے میری زندگی تباہ کر دی۔ اب بات میرے ضبط کے باہر کی تھی اور میں رونے لگ گئی۔ وہ چپ سا ہو گیا، اس کا چہرہ بجھ سا گیا تھا۔ میں نے روتے ہوئے کہا، میں کسی اور سے پیار کرتی ہوں، میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ میری بات سن کر وہ تعجب سے میرے پاس اٹھ کھڑا ہوا۔ کہنے لگا، زارا یہ کیا کہہ رہی ہو، ہوش میں تو ہو؟ میں نے کہا، اس میں حیران ہونے والی کیا بات ہے؟ میں جس سے پیار کرتی ہوں وہ تم سے 1000 درجے پیارا اور اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے۔ یہ سن کر وہ نم آنکھ کیے واش روم میں چلا گیا۔ اور یہ سچ تھا، میں ایک لڑکے کی محبت میں مبتلا تھی جس سے میری دوستی کالج آتے جاتے بس اسٹاپ پر ہوئی تھی۔ وہ یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، یوں ہماری نظروں کا تبادلہ ہوا تھا۔ اس کے بعد فون نمبروں کا تبادلہ ہوا، یوں ہماری محبت پروان چڑھی۔ میں اب بھی اپنی قسمت پر رو رہی تھی کہ غلام محمد نم آنکھوں کے ساتھ واش روم سے باہر آیا۔ چہرہ پانی سے گیلا تھا، شاید وہ رو کر آیا تھا۔ اس نے مجھ سے نظریں ہٹا لی اور جا نماز لے کر نفل پڑھنے لگا اور اس کے بعد پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ میں اپنے کپڑے بدل کر واش روم میں چلی گئی۔ جب میں سادے لباس میں باہر آئی، وہ زمین پر چادر بچھائے تکیہ لے کر لیٹ چکا تھا۔ میں نے شکر ادا کیا تھا اور بیڈ پر لیٹ کے سو گئی۔ بہت سے دن گزر گئے، نہ میں نے غلام محمد سے بات کی، نہ اس نے مجھ سے۔ وہ صبح ہوتے ہی کھیتوں میں چلا جاتا اور شام کو واپس آتا۔ اس کی مٹی اور کھاد سے گندے کپڑے اور اس کے چہرے پر بہتے پسینے کو دیکھ کر میرا جی اور ابلنے لگتا جسے مجھے ابھی الٹی آ جائے گی۔ میں اسے بڑی حقارت سے دیکھ کر منہ پھیر لیتی۔ میرے چہرے کی ناگواری وہ بھانپ پر کمرے میں چلا جاتا اور نہا دھو کر واپس آتا۔ میری مجبوری تھی، سب کے سامنے بیٹھ کر اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانا پڑتا۔ ہمارے سسرال میں یہ رواج تھا، میاں بیوی ایک ہی پلیٹ میں کھانا کھائیں۔ غلام محمد کے ساتھ کھانا بھی مجھے ایک بڑی آزمائش لگتا۔ چند دن میں تو آدھی روٹی ہی کھا کر اٹھ جاتی۔ غلام محمد شاید میری ناگواری سمجھ گیا، میں پیٹ بھر کر کھانا کھا سکوں، اس لیے وہ آدھی روٹی کھا کے اٹھ جاتا۔ مجھے اس بات کا کوئی غرض نہیں تھا کہ وہ صبح گیا شام کو لوٹتا ہے، بھوکا پیاسا اپنا خون پسینہ ایک کر کے گرمی میں واپس لوٹتا ہے اور روٹی بھی پیٹ بھر کے اسے نصیب نہیں ہوتی۔ مجھے تو بس اپنی ادھوری رہ جانے والی
خواہشات پر فلک رہنے تھا۔ مجھے بار بار اظہر کا خیال آنے لگتا۔ میرے پاس جو فون تھا میری امی نے مجھ سے واپس لے لیا تھا، اور یہاں بہو بیٹیوں کو فون رکھنے کی اجازت نہیں تھی۔ جب مجھ سے رہا نہ گیا تو میں سارے لحاظ ترک کر کے غلام محمد سے کہا مجھے اپنا فون دے، مجھے اظہر سے بات کرنی ہے۔ میری بات سن کر وہ مجھے تعجب سے دیکھنے لگا۔ میں نے اس کے ہاتھ سے فون چھین کر اظہر کا نمبر ملا دیا اور بات چیت کر شروع کر دی۔ اظہر بھی میری وجہ سے بہت پریشان تھا۔ میں نے رو رو کر اپنے ہونے والی زیادتی کا ذکر کیا جو مجھ پر میرے والدین نے کی تھی۔ غلام محمد کی موجودگی کا بھی مجھے پاس نہ تھا۔ وہ خاموشی کے ساتھ چادر بچھائے زمین پر لیٹ گیا۔ میں کافی دیر اظہر سے بات کرتی رہی، پھر تو میں نے تماشا ہی پکڑ لیا۔ روز محمد غلام سے فون لیتی اور اظہر سے بات کرتی رہتی۔ اظہر اب بھی مجھے اپنانے کے لیے تیار تھا۔ ایک بار فون کے سگنل بار بار ڈراپ ہو رہے تھے۔ غلام محمد سو چکا تھا اور میں کمرے سے نکل کر صحن میں آ گئی تاکہ میں اظہر سے بات کر سکوں۔ صحن میں ہمارے گھر میں کوئی نہیں سوتا تھا، سب کمروں میں سوتے تھے۔ سب سو رہے تھے اور میں صحن میں کھڑے ہو کر اظہر سے بات کرنے لگی، لیکن ایک دم سے کسی نے مجھے فون سے چھین لیا۔ میں نے برستہ دیکھا تو میرا دیور غصے سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگا بے شرم عورت، کیا تم نے غیرت بیچ کھائی ہے؟ شوہر کے ہوتے ہوئے یار پال رکھے ہیں۔ نہ جانے وہ کب سے میری باتیں سن رہا تھا۔ وہ جس قدر بلند لہجے میں بول رہا تھا، آہستہ آہستہ 7 لوگ صحن میں جمع ہو گئے۔ غلام محمد بھی آنکھیں ملتا ہوا باہر آ گیا۔ کیا بات ہے، تم نے رات کو کیوں شور مچا رکھا ہے؟ غلام محمد نے سخت لہجے میں دیور کو کہا۔ میرے دیور نے سب کے سامنے میری پول کھول کر رکھ دی۔ سبھی مجھے حیران دیکھ رہے تھے۔ مجھے لگا اب تو گھر سے ہی نکال دیں گے۔ اچھا ہے، جان تو چھوٹ جائے گی اور میں واپس گھر لوٹ جاؤں گی، پھر اظہر سے شادی کر لوں گی۔ لیکن غلام محمد نے سب کے سامنے میرے دیور کو جھوٹا کر دیا۔ کہنے لگا یہ میری ہی اجازت سے اپنی سہیلی کو فون کرتی ہے۔ مجھے اپنی بیوی کے کردار پر بھروسہ ہے۔ خبردار جو کسی نے میری بیوی کے کردار پر شک کیا یا اس کے پاکیزہ کردار پر انگلی اٹھائی تو وہ چند جملوں میں سب کو سمجھا چکا تھا۔ بات وہیں ختم ہو گئی، لیکن مجھے اس پر اور بھی غصہ آنے لگا۔ میں نے کہا تم ہوتے کون ہو میرے بارے میں ایسا کہنے والے؟ اچھا خاصا میرا راستہ صاف ہو رہا تھا۔ تم اپنے بھائی کی بات پر اعتبار کر کے مجھ پر الزام لگا کر مجھے گھر سے باہر نکال سکتے تھے۔ تم جانتے ہو میں کس سے بات کرتی ہوں۔ میں یہاں سے چلی جاتی مجبوراً میرے والدین کو میری شادی اظہر سے کروانی پڑتی، لیکن تمہاری ان باتوں نے میری راہ بند کر دی۔ تم میرا پیچھا چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ میری باتیں اس نے خاموشی سے سنی جو میں غصہ کر رہی تھی۔ وہ کہنے لگا اگر تم میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تب بھی میں آپ کے کردار پر غلط بات برداشت نہیں کر سکتا۔ تمہاری اور تمہارے ماں باپ کی عزت میری عزت ہے۔ میں سارے الزام خود پر لے کر تمہیں چھوڑ دوں گا تاکہ تم پر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے۔ 2-3 دن میں تمہیں شہر لے کر جاؤں گا۔ اگر وہ لڑکا تمہیں عزت سے اپنانے کو تیار ہے تو میں خود پر الزام لے کر تمہیں خالہ کے گھر چھوڑ دوں گا اور بعد میں طلاق بھیج دوں گا۔ غلام محمد کی بات سن کر میں پہلی بار لاجواب ہو گئی تھی۔ وہ کم تعلیم یافتہ تھا، وہ بالکل ان پڑھ انگوٹھا چھاپ تھا، لیکن عزت غیرت کی بات اچھی طرح سے جانتا تھا۔ لیکن نہ جانے کیوں میرے اندر اس کے لیے جذبات بدلنے لگے تھے۔ لیکن میں نے اپنے آپ کو جھٹکا اور اظہر کو ساری بات بتا دی۔ وہ سن کر بہت خوش ہونے لگا۔ کہنے لگا تم شہر آ جاؤ، اپنے کزن سے طلاق لے لو، ہم کورٹ میرج کر لیں گے، تم میرے پاس ہی رہنا۔ اس کے بعد اپنے ماں باپ کے ہمیں اپنانے پر مجبور ہو جائیں گے۔ میں نے حامی بھر لی۔ کچھ دن بعد غلام محمد کے ساتھ میں شہر چلی گئی۔ اظہر کے بتائے ہوئے پتے پر پہنچ کر میں نے غلام محمد کو کہا اب تم جاؤ اور مجھے طلاق دے دو، اس کے بعد تمہارا مجھ سے کوئی واسطہ نہیں، میں اظہر سے نکاح کر لوں گی۔ وہ کہنے لگا میں تمہارے لیے طلاق کے غلیظ لفظوں کو منہ پر نہیں بول سکتا، میرا ضمیر اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ ہاں میں کاغذی کارروائی کر کے کل اس پتے پر طلاق بھیج دوں گا۔ وہ یہ کہہ کر چلا گیا۔ میں نے اظہر کے گھر کا دروازہ کھٹکایا اور دروازہ اظہر ہی نے کھولا تھا۔ مجھے دیکھ کر مسکرانے لگا۔ میں اس کے ساتھ گھر میں داخل ہو گئی، لیکن گھر میں اس کے گھر والے نظر نہیں آ رہے تھے، حالانکہ مجھ سے کہہ رہا تھا کہ میں نے تمہارے بارے میں اپنے گھر والوں کو بتا چکا ہوں۔ میں خالد حسین کو دیکھ کر پوچھنے لگی تمہارے گھر والے کہاں ہیں؟ اس نے کہا اندر چلو میں بتاتا ہوں۔ میں اس کے کمرے تک گئی۔ کمرے میں 2 مرد موجود تھے۔ مجھے دیکھ کر کمینگی سے ہنسنے لگے۔ اس نے کہا مال تو اچھا ہے، اس کی قیمت میں تمہیں 3 لاکھ دوں گا۔ یہ سن کر تو میرے ہوش اڑ گئے۔ اظہر میری سودے بازی کر رہا تھا، میں تو چکرا کر ہی رہ گئی۔ اس سے پہلے وہ مجھے دھکیل کر کمرے میں بند کرتا، میں نے بروقت دماغ چلایا۔ اظہر کو دھکا دے کر میں گیٹ سے باہر نکل گئی۔ وہ تینوں میرا پیچھا کرنے لگے۔ غلام محمد اتنی دور نہیں گیا تھا، میں اسے دیکھ کر پکارنے لگی۔ اس نے پلٹ کر مجھے دیکھا۔ میں بھاگ کر اس کے پاس پہنچی تھی۔ میرے پیچھے اس وقت 3 مرد بھاگ رہے تھے۔ رات کا اندھیرا چھا گیا تھا۔ وہ جگہ تھی سنسان جہاں اظہر نے ہمیں بلایا تھا۔ میں ڈری سہمی غلام محمد کے پیچھے چھپ گئی۔ وہ تینوں مرد ہم تک آ پہنچے تھے اور غلام محمد کو کہنے لگے کہ اس لڑکی کو ہمارے حوالے کر دو ورنہ جان سے مار ڈالیں گے۔
غلام محمد نے کوئی بات نہ سنی اور ان کو مارنے لگا۔ اس کے بدلے بھی وہ غلام محمد کو مارنے لگے۔ ایک شور سا مچ گیا اور لوگ بھی جمع ہونے لگے۔ خدا کی کرنی یہ ہوئی وہاں سے پولیس کی موبائل وین گزر رہی تھی۔ پولیس کو دیکھ کر وہ لوگ بھاگنے لگے اور پکڑے گئے اور پولیس کب سے ان کی تلاش میں تھی۔ وہ لوگ لڑکیوں کو اپنی محبت کے جال میں پھنسا کر آگے بھیج دیتے تھے۔ اللہ پاک نے مجھے بچا لیا۔ غلام محمد کے ہونٹوں کے پاس سے زخم ہو چکا تھا۔ وہ مجھے پہلی بار اس کے زخم کو دیکھ کر دکھ ہوا تھا۔ وہ مجھے خاموشی سے بس اسٹاپ تک لے آیا تھا۔ میں اس کے سامنے نظریں اٹھانے کے قابل نہیں رہی تھی۔ وہ ان پڑھ ہو کر بھی بلا ظرف تھا اور مجھے اپنے آپ ان کے سامنے چھوٹا لگنے لگا تھا۔ وہ مجھ سے پوچھنے لگا، زارا کہاں جانا چاہتی ہو؟ والدین کے پاس۔ میں نے کہا نہیں، میں نے آپ کے ساتھ جانا ہے۔ میری بات سن کر وہ مجھے حیرت سے دیکھنے لگا۔ اس کے ظرف کے سامنے میں ریزہ سے ہو کر رہ گئی تھی۔ میرے ماں باپ نے میرے لیے ہیرا چنا تھا، بس میں ہی اپنی کم عقلی سے کانچ کی چمک دیکھ کر اپنے ہاتھ زخمی کرنے چلی تھی، لیکن بروقت بچ گئی۔ غلام محمد نے کوئی دوسرا سوال مجھ سے نہیں پوچھا اور مجھے گاؤں لے گیا۔ میں نے غلام محمد کو زخم دیکھ کر پریشانی سے پوچھا، غلام محمد یہ کیا ہوا ہے آپ کو؟ غلام محمد نے کہا، کچھ نہیں، بس اسے اترتے ہوئے گر گیا تھا اور چوٹ لگ گئی۔ میں اپنے اندر سے شرمندہ ہو کر رہ گئی تھی۔ میں نے اپنے شوہر کا مظاہرہ دیکھ کر کچھ نہیں سنایا تھا، لیکن اس نے آج تک مجھ سے بھلائی ہی کی تھی۔ 2 دن تو میں نے اس سے نظریں نہیں ملا پائی تھی، اپنے اندر خود کو لعنت ملامت کر رہی تھی۔ آدھی روٹی کھا کر میرے پاس سے اٹھنے لگا تو میں نے اسے روک لیا اور کہا کہ آپ کھانا ٹھیک سے کیوں نہیں کھاتے؟ روز آدھی روٹی کھا کر اٹھ جاتے تھے۔ مگر غلام محمد میرے پاس سے اٹھ کر نہیں گیا، چپ چاپ کھانے لگا۔ میں اب اس خیال رکھنے لگی تھی، اندر سے تو میں ٹوٹ چکی تھی، اس لیے اپنے شوہر کے سامنے جھک کر مجھے اپنی غلطی اعتراف کرنا مشکل لگ رہا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ وہ خود مجھے معاف کر دے، لیکن وہ چپ چاپ رات کو دیر سے کمرے میں آتا اور زمین پر چادر بچھا کر سو جاتا۔ ایک دن میں نے اپنی ساری ہمت جمع کر کے اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ میں نے کہا، غلام محمد مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کو سمجھنے میں غلطی کر دی۔ میں ہیرا چھوڑ کر کانچ کا سودا کرنے چلی تھی، لیکن میں روتے ہوئے اپنی غلطی کا اعتراف کر رہی تھی۔ غلام محمد خاموش تھا۔ اس نے مجھے بھی چپ نہیں کرایا اور خاموشی سے زمین پر چادر بچھائی اور تکیہ اٹھا کر زمین پر سونے لگا۔ میں نے ہاتھ پکڑا اور بولا، آپ کی جگہ یہاں نہیں، آپ اوپر سو جائیں۔ میں جانتی ہوں میری غلطی بہت بڑی ہے، چھوٹی نہیں۔ میں نے آپ کا بہت دل دکھایا ہے، لیکن آپ نے ابھی تک اپنا اعلیٰ ظرف ہی مجھے دکھایا ہے۔ ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ مجھے لگا اب وہ میری کوتاہی کو معاف کر کے مجھے سینے سے لگا لے گا، لیکن وہ نہ جانے کیوں مجھے ٹکٹکی باندھے دیکھنے لگا۔ اس کی چپ مجھ سے سہی نہیں جا رہی تھی۔ میں نے کہا، غلام محمد اب تو کچھ کہو، چپ کیوں ہو؟ مجھے ڈانٹ لو، مجھ پر اپنا سارا غصہ نکال لو، لیکن مجھے معاف کر دو۔ میں اس کی منت سماجت پر اتر آئی تھی، لیکن ایک چپ ہنوز تھی، وہ نہیں ٹوٹی۔ ہماری شادی کو 6 ماہ بیت گئے تھے۔ شادی کے بعد جو چپ کا کفل غلام محمد نے ایسا ہونٹوں پہ لگایا کہ وہ میرا رونا دھونا منت سماجت بھی بھول نہ سکا۔ وہ مجھے خالی آنکھوں سے دیکھتا رہا، چپ چاپ لیٹ گیا۔ صبح اس نے کچھ کاغذات مجھے تھما دیے، مجھ پر تو گویا آسمان گر پڑا تھا۔ میں تڑپ تڑپ کر رونے لگی کہ غلام محمد مجھے طلاق مت دو۔ میں اس کے سامنے رونے لگی اور بلکنے لگی تھی۔ اس نے کہا، زارا تم پڑھی لکھی ہو، اسے پڑھ کر سائن کر دینا۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ مرد کے دل سے اتر جانے کے بعد عورت چاہے اپنی غلطی پر جتنا معافی مانگ لے، اسے وہ عزت پھر سے نہیں ملتی، یا شاید مرد سب کچھ سہ جاتا ہے، بس وہ دوسرا مرد برداشت نہیں کرتا۔ میں وہ کاغذات ہاتھ کو تھامے روتی رہی۔ میری اتنی ہمت نہ ہوئی کہ وہ کاغذات پڑھوں، تو میں نے سوچ لیا تھا آج رات غلام محمد کے پاؤں پکڑ کر اس سے معافی مانگ لوں گی، لیکن طلاق نہیں لوں گی۔ رات کو جب وہ کمرے میں آیا تو میں اس کے پاؤں بیٹھ کر گڑ گڑا کر اس سے معافی مانگنے لگی۔ اس نے مجھے دونوں بازوؤں سے پکڑ کر کھڑا کیا اور کہنے لگا، اگر تم کاغذات پڑھ لیتی تو یوں نہ روتی۔ زارا وہ طلاق نامہ نہیں ہے۔ پھر دراز سے کاغذ نکال کر مجھے دیے۔ میں نے آنسو پہنچ کر وہ کاغذات دیکھے۔ وہ تو زمین کے تھے جس میں وہ روز ہل چلاتا تھا، اور وہ اپنے حصے کی ساری زمین میرے نام کر رہا تھا۔ میں نے اسے حیرت بھری نظروں سے دیکھا۔ وہ اپنا سب کچھ مجھے کیوں سونپ رہا تھا؟ میں نے کہا، غلام محمد یہ سب میرے نام کیوں کر رہے ہو؟ غلام محمد کہنے لگا، اس لیے کہ تم میری بیوی ہو۔ میں کل شہر جا رہا ہوں، کچھ دن بعد لوٹوں گا۔ غلام محمد نے میرے لاکھ منع کرنے پر زبردستی مجھ سے سائن کروا لیے۔ اگلے روز وہ شہر چلا گیا۔ 4 دن میں نے بڑی بے صبری کے ساتھ اس کا انتظار کیا۔ وہ 4 دن بعد واپس آیا تو گھر میں کوہرام مچ گیا تھا۔ شہر سے غلام محمد کی میت گاؤں آئی تھی۔ شہر سے اس کا ایک دوست اس کی میت لے کر آیا تھا۔ مجھے تو غلام محمد کی میت دیکھ کر میری تو دنیا ہی اجڑ گئی تھی۔ اس کا ایک شہری دوست میت لے کر آیا تھا۔ اس نے بتایا کہ پچھلے 2 ماہ سے غلام محمد کو معلوم ہوا ہے کہ اسے کینسر ہے، وہ زیادہ دن بچ نہیں سکے گا۔ نہ جانے وہ پچھلے 6 ماہ سے کون سا عمل دل کو لگائے بیٹھا تھا جو اس کی جان ہی لے گیا۔ مجھے تو غشی کے دورے پڑنے لگے۔ 2 دن بعد میں نے کچھ ہوش سنبھالا تو مجھے ایک خط میری ساس نے دے دیا۔ کہنے لگی، زارا یہ خط غلام محمد کے دوست نے دیا ہے۔
کہہ رہا تھا غلام محمد نے آپ کے نام بھیجا ہے۔ یہ سن کر تو مجھے حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ میں نے اپنی ساس سے کہا، خالہ غلام محمد تو ان پڑھ تھا، خط کیسے لکھا اس نے؟ خالہ مجھے تعجب سے دیکھنے لگی اور کہا، آپ کو کس نے کہا غلام محمد ان پڑھ تھا؟ اس نے 10 جماعتیں گاؤں کے اسکول سے پاس کی تھیں اور 14ویں جماعت پرائیویٹ پڑھی تھی۔ ساتھ ہی ساتھ وہ اپنے بابا کا بازو بھی بنا رہا۔ میں تو سن کر دنگ رہ گئی تھی۔ میں شادی سے پہلے گاؤں میں نہیں آئی تھی۔ میں سمجھتی تھی خالہ کے سب بچے ان پڑھ ہیں۔ خالہ کہنے لگی، غلام محمد تمہیں بچپن سے چاہتا تھا، کہتا تھا اماں زہرا تعلیم حاصل کر رہی ہے، اس لیے مجھے بھی آگے پڑھنا ہے، کل کو وہ میری بیوی بنے تو اس سے سب کے سامنے میری یہ شرمندگی نہ اٹھانا پڑے کہ اس کا شوہر ان پڑھ اور جاہل گنوار ہے۔ مجھ پر یہ انکشافات کسی ہتھوڑے کی طرح مجھ پر لگ رہے تھے۔ آج تک غلام محمد نے یہ نہیں جتایا کہ وہ بھی پڑھا لکھا ہے۔ میں نے وہ خط لیا اور پڑھنے لگی۔ غلام محمد، السلام علیکم زہرا، میں نے آج تک تمہیں یہ نہیں جتایا کہ میں بھی تعلیم یافتہ ہوں، کیونکہ تعلیم حاصل کرنا ہر انسان کا حق ہے، اور پھر ان سب باتوں کو سب کے سامنے جتایا جائے کوئی ضروری نہیں ہوتا۔ میں نے آپ جب سے ہوش سنبھالی تھی اماں سے یہی کہتا سنا کہ وہ آپ کو اپنی بہو بنانا چاہتی ہے، اس لیے میرے دل میں تمہارے لیے بہت محبت کی کونپلیں بچپن سے ہی پھوٹنے لگی تھی۔ جیسے میری عمر بڑھتی رہی میری محبت بھی پروان چڑھتی رہی۔ کب میری محبت ایک تناؤ درخت کی طرح میرے وجود میں اپنی جڑیں پکڑ چکی تھی مجھے اندازہ ہی نہیں ہوا۔ مجھے جب اماں یہ کہتی زہرا پڑھ رہی ہے تو مجھے بھی پڑھائی کا شوق ہونے لگا۔ جب اماں کہتی کہ زہرا یہ پسند کھانے ہیں تو مجھے بھی کھانے میں وہی چیزیں اچھی لگنے لگتی تھی۔ میں شاید غلطی سے تمہیں عشق کر بیٹھا تھا زہرا، اس لیے شادی کی رات تمہارے منہ سے یہ سب باتیں سن کر مجھ سے برداشت نہیں ہوا تھا۔ میں نے آج تک آنسو نہیں بہائے، رونا بہت دور کی بات ہے، ہر حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کرتا تھا، لیکن اس رات میں بہت ٹوٹ کر رہ گیا تھا۔ سب مرد کچھ سہ جاتے ہیں، لیکن اگر لڑکی کی شادی کی پہلی رات یہ کہہ دے کہ وہ شوہر کے بجائے کسی اور سے محبت کرتی ہے تو شوہر کا مان اعتبار سب چکنا چور ہو جاتا ہے۔ میں بہت ٹوٹ چکا تھا، پھر میں نے محبت بھی ٹوٹ کر کی تھی، لیکن پھر جب تم میرے سامنے عاشق سے باتیں کرتی ہے، ایسی باتیں جس پر شوہر کے ناطے میرا حق تھا، تو میرا دل خون کے آنسو روتا تھا۔ مجھے یہ کینسر میں مبتلا کر گیا، مجھے پتہ بھی نہ چل سکا۔ میں نے اپنی ساری جمع پونجی تمہارے نام کر دی ہے، کہیں میرے مرنے کے بعد تمہارے ساتھ کوئی حق تلفی نہ کر سکے۔ تم آزاد ہو زہرا، پوری عزت کے ساتھ تمہیں کوئی بھی اپنا سکتا ہے۔ میری محبت شاید میرا مسئلہ تھی، اس لیے قبر تک میرے ساتھ جائے گی۔ خط پڑھتے ہوئے زارو قطار رو رہی تھی۔ میں نے کیا کر دیا، کیوں کر دیا؟ میں نے سوچا سمجھا کیوں نہیں؟ میری بے وفائی نے میرے شوہر کی جان لے لی۔ میں دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ میری ساس مجھے دیکھ کر گھبرا سی گئی اور کہنے لگی، زارا اس نے کیا لکھا ہے خط دیے؟ میں نے خالہ کو کیا جواب دیتی؟ کہتی میں نے کیا کھو دیا ہے؟ مجھے عقل تب آئی جب میں خالی دامن رہ گئی تھی، جب میری ہوئے خود کلام کی تھی، کاش غلام محمد تمہاری جگہ میں مر جاتی۔ غلام محمد تم نے مجھ جیسی خود غرض سے کیوں محبت کر لی؟ کاش تم زندہ رہ جاتی، بدلے میں مر جاتی۔ میرے آنسو نگے رک رہے تھے، ہذیانی کی کیفیت سے گزر رہی تھی۔ ایک وفا نبھا کے غلام محمد منو مٹی تلے جا چکا تھا اور ایک محبت نبھانے کا عہد میں نے کر لیا تھا۔ آج میری عمر 50 سال ہو چکی ہے، میں آج بھی غلام محمد کی بیوہ ہوں۔ میں نے اپنی محبت شوہر کے مرنے کے بعد کی تھی، جو ایک تناور درخت کی شکل اختیار کر چکی تھی۔ اس کی محبت کی جڑیں مجھے اندر تک مضبوط سے جکڑی چکی تھی اور میں بیمار رہنے لگی ہوں۔ مجھے اب بھی یہی لگتا ہے کہ غلام محمد کو مرے اب بھی چند گھنٹے ہوئے ہیں۔ میں اب اس کا خط پڑھ کر رکھا ہے، میرے اندر کی دنیا تھک سی گئی ہے، میرا زخم آج بھی ہرا ہے، میرے دکھوں میں کمی نہیں آ سکی۔ میری ان تمام لڑکیوں سے گزارش ہے جو اپنی اعلیٰ تعلیم کو سر پر سوال کر لیتی ہیں اور اپنے کم تعریف یافتہ شوہر کو حقارت سے دیکھتی ہیں، خدارا اپنے شوہروں کی قدر کریں جتنا وہ مخلص ہیں، آپ سے ہیں، سڑک چھاپ عاشق نہیں ہو سکتا۔ جو شخص آپ کو عزت دے، بیانے کی بجائے کورٹ میرج کا مشورہ دے، وہ آپ کو بیچ کھائے گا۔ کاش اگر آج یہ بات میں نے سمجھی ہوتی تو شاید غلام محمد آج بھی زندہ ہوتا۔